بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں 4 لیگل ٹرمز ڈسکس کروں گا۔ لیگل ٹرمز آپ کی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ پہلی لیگل ٹرم ہے ڈی فیکٹو، دوسری ہے ڈی جیورے، تیسری ہے ایڈ ہاک، چوتھی انٹرا۔ اب ڈی فیکٹو کا میں نے پروننسیشن بھی نیچے لکھا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اٹ از اے لیٹن ٹرم وچ از اے کمبینیشن آف 2 words۔ ڈے کا مطلب ہے آف یا فرام، اینڈ فیکٹو مینس فیکٹ۔ اٹ از یوز ٹو ڈسکرائب سم تھنگ دیٹ ایگزسٹس but it is not officially sanctioned or recognized۔ کوئی چیز موجود تو ہے لیکن اس کو ریکگنائز نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے؟ در حقیقت میں تو وہ موجود ہے لیکن لا میں وہ موجود اکارڈنگ ٹو لا نہیں ہے، ایز پر لا نہیں ہے۔ تو ڈی فیکٹو گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے، ڈی فیکٹو پریزیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، ڈی فیکٹو ریکگنیشن بھی ہو سکتی ہے، کسی ملک کو تسلیم کرنا۔ اب دیکھیں یہ تینوں، اب 3 جو ہے طرح سے اس کو استعمال کیا ہوا ہے۔ اے ڈی فیکٹو گورنمنٹ، دا ڈی فیکٹو پریزیڈنٹ، یا ڈی فیکٹو اسٹیٹ آف وار۔ اسٹیٹ آف وار کا مطلب ہے جنگ کی حالت۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ نیکسٹ جو ڈی فیکٹو کے ساتھ جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ ہے ڈی جیورے، ٹھیک ہے؟ ڈی جیورے، اب یہ کیا ہے؟ اب ڈے کا مطلب تو میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، ڈی ای، اس کو ڈے، اس کا مطلب آپ کو میں سمجھا چکا ہوں، اس کا مطلب ہے فرام یا آف۔ اب یہ بھی 2 ٹرمز ہیں۔ جیورے کا مطلب ہے لا۔ اب کوئی چیز اگر ایز پر لا ہے تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ ڈی جیورے۔ اٹس اے لیٹن ٹرم، اٹس اے کمبینیشن آف 2 words۔ ڈے، آف، فرام، بائی، اینڈ جیورے مینس لا۔ اٹ از یوز ٹو ڈسکرائب اے پریکٹس وچ ایگزسٹس بائی رائٹ اور ایز پر لا۔ مطلب کوئی اگر سچویشن ایز پر لا ہے یا اکارڈنگ ٹو لا ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ چاہے وہ کوئی شخص ہے یا چیز ہے یا صورتحال ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جائز یا قانونی۔ جائز کو کیا کہتے ہیں؟ لیجیٹیمیٹ، اور قانونی کیا کہتے ہیں؟ لیگل۔ اب ڈی جیورے ریکگنیشن کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ملک اگر آزادی حاصل کرتا ہے تو دوسرے ملک اس کو ریکگنائز کرتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ ریکگنیشن جو ہے ڈی جیورے بھی ہو سکتی ہے اور ڈی فیکٹو بھی ہو سکتی ہے۔ اب آپ کو سمپل ورڈ سے میں سمجھا دوں۔ ڈی فیکٹو کا مطلب ہے ان فیکٹ، ڈی جیورے کا مطلب ہے اکارڈنگ ٹو لا یا ایز پر لا۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ڈی فیکٹو اور ڈی جیورے میں کیا فرق ہے۔ اچھی طرح سے آپ دیکھ لیں اور اس فرق کو سمجھیں۔ اتنے شارٹ ٹائم میں ڈیٹیل میں سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے میں نے بڑا سمپل انداز اپنایا ہے۔ میرے چینل کو آپ سبسکرائب لازمی کر لیں اور کامنٹس ضرور دیا کریں تاکہ مجھے ان ویڈیوز جو ہیں ان کا سٹینڈرڈ یا معیار بہتر بنانے میں مدد مل سکے، ٹھیک ہے؟ اب ایک دوسری ٹرم ہے ایڈ ہاک۔ ایڈ ہاک مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی خاص مقصد کے لیے یا ہنگامی جو اقدامات کیے جاتے ہیں ان کو ایڈ ہاک کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ ایڈ ہاک اپائنٹمنٹس بھی ہو سکتی ہیں۔ آپ نے مختلف جگہوں پہ ایڈ ہاک سنا ہوگا۔ جب آپ کو مطلب سمجھ میں آ گیا ہے تو اب آپ کہیں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایز پر سچویشن۔ اب میرا چینل جو ہے شہباز چیمہ لیکچر، اس
بہت سمپل، ایزی اور افیکٹو ہے، اس کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں۔ نیکسٹ ورڈ ہے انٹرا۔ انٹرا کا مطلب کیا؟ ود ان اور انسائڈ۔ انٹر اور انٹرا میں یہ فرق ہے، انٹرا کا مطلب ہے ود ان اور انسائڈ، اور انٹر کا مطلب ہے بٹوین۔ اب انٹرا کورٹ اپیل تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ انٹرا کورٹ اپیل کر دی ہے یا کر دوں گا، تو اگر ایک کسی جسٹس نے کوئی فیصلہ سنا دیا ہے، آپ اس فیصلے کے خلاف اسی کورٹ سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کورٹ وہ اپیل کیا کہلائے گی؟ انٹرا کورٹ اپیل۔